السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن پس اگر رجعکا لے جائے آپ کو اللہ الی طرف طائفتن کسی گروہ کی طرف، کسی جماعت کی طرف، منہم ان میں سے، فاستأذنوکا پھر وہ آپ سے اجازت طلب کریں، للخروجی نکلنے کے لیے، فقل تو پس کہہ دیں، لن ہرگز نہیں، تخرجو تم نہ نکلو گے، معیہ میرے ساتھ، ابداً کبھی بھی، ولن اور ہرگز نہیں، تقاتلو تم لڑو گے، معیہ میرے ساتھ، عدوًا دشمن سے، انکم بے شک تم، رضیتم تم نے پسند کیا، بالقعود بیٹھے رہنے کو، اول مرتين پہلی بار، فقعدوا پس بیٹھے رہو، مع ساتھ، خالفین پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ فَإِن پس اگر رجعک اللہ لے جائے آپ کو اللہ تعالیٰ، اے نبی اگر اللہ آپ کو لٹا کر لے جائے، کدھر؟ مدینہ لے جائے، الی طائفتن کسی جماعت کی طرف، ان میں سے کسی گروہ کی طرف، پھر وہ آپ سے فاستأذنوکا اجازت طلب کریں۔ کون اجازت طلب کرے؟ منافقین۔ کس لیے؟ للخروجی نکلنے کے لیے۔ کون سا نکلنا؟ یعنی آئندہ کبھی بھی جنگ کے لیے نکلنے کے لیے انہوں نے آپ سے اجازت مانگی، فقل تو پس آپ کہہ دیں، لن ہرگز نہیں، تخرجو تم نہیں نکلو گے، معیہ میرے ساتھ، ابداً کبھی بھی، یعنی آئندہ کبھی بھی جنگ کے لیے نکلنے کے لیے انہوں نے آپ سے اجازت مانگی تو آپ کہہ دیجئے ہرگز نہیں نکلو گے تم میرے ساتھ کبھی بھی۔ اب انہوں نے کیوں پوچھنا تھا جانے کے لیے؟ آئندہ ہو سکتا تھا کہ کبھی جنگ میں ان کو فائدہ نظر آ رہا ہے کہ مال غنیمت ملے گا، تو یہ سوچ کر وہ آ کر کہیں کہ ہم نے بھی جانا ہے، تو آپ کہہ دو کہ نہیں، اب نہیں، ٹھیک ہے نا، تم میرے ساتھ اب کبھی بھی نہیں نکل سکتے، ولن اور ہرگز نہیں، تقاتلو اور تم نہیں لڑو گے، معیہ میرے ساتھ، عدوًا دشمن سے، تم میرے ساتھ مل کر کبھی بھی دشمن سے جنگ نہیں کرو گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وقت تھا، جب ایک ایک بندے کی ضرورت تھی، اس وقت جس وقت ضرورت تھی اس وقت تم نہیں آئے، اب اگر تم آ کر کہتے بھی رہو اب ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ ان کے ساتھ سختی کریں، ان منافقین کے ساتھ سختی کریں، تو ان میں سے یہ ایک سختی کی بات ہے، تو سختی کا مطلب بدکلامی نہیں تھا، تو سختی کیا ہے کہ اب تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ بعض دفعہ زندگی میں نیکی کے موقع ایک ہی دفعہ آتے ہیں، اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹال مٹول کر دیتے ہیں، نہیں ابھی بچے چھوٹے ہیں، بچے تنگ کرتے ہیں، بچے بڑے ہو جائیں تب کروں گی، فلاں کی شادی ہو جائے پھر کروں گی، پھر پڑھوں گی، اور جب وہ ٹائم بھی آ جاتا ہے نا تو اس وقت بھی موقع ہی نہیں رہتا ہے، اس وقت موقع ہی نہیں رہتا، ہو سکتا ہے زندگی نہ رہے، اور ہو سکتا ہے اور کوئی کام آ جائے اور آپ پھر وہ نیکی کا کام ہی نہ کر سکیں۔ نیکی کے چانس بار بار زندگی میں نہیں ملتے، بار بار دستک نہیں دیتے، اللہ نیکی کا چانس دیتا ہے اور وہ ہمارے بس میں ہوتا ہے، ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم ڈھیل کر کے اسے ضائع کر دیتے ہیں، اس کے بعد چانس دوبارہ نہیں ملتا ہے، موقع آتا ہی نہیں ہے، اس لیے جتنا آپ کر سکتے ہیں کر لیں، موقع بار بار نہیں ملتے ہیں۔ اب دیکھو انہیں کہہ دیا گیا کہ نہیں اب چھٹی کرو، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ، یعنی اگر اللہ آپ کو غزوہ تبوک سے سلامتی کے ساتھ مدینہ پہنچا دے، طائفتن کسی جماعت کی طرف، منافقین کی جماعت کی طرف، ٹھیک ہے نا، یعنی جو جنگ تبوک کے لیے نہیں نکلے تھے نا بلکہ گھروں میں ہی بیٹھے رہتے، تو اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آئندہ انہیں اپنے ساتھ لے جانے اور اپنے ہمراہ لڑانے سے منع فرما دیا ہے، اس لیے کہ ان کا اعتبار اٹھ گیا ہے، جب وہ مشکل وقت میں ساتھ نہیں گئے تو آسان وقت میں بھی کیوں جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا انکم بے شک تم، رضیتم تم نے پسند کیا، بالقعود بیٹھے رہنے کو، اول مرتين پہلی مرتبہ، بے شک تم پہلی دفعہ بیٹھے رہنے پر راضی ہو گئے تھے نا، یعنی جب ہم تبوک کے لیے نکلے تھے تب تم اس پر راضی ہو گئے تھے کہ تم پیچھے رہو، جب تم نے پہلی بار نہیں کیا،
اب بس تم بیٹھے ہی رہو، پھر فاقعودو پس بیٹھے رہو مع الخالفین پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، یعنی پہلی مرتبہ کی طرح اب بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو جو بے عذر گھر میں رہ گئے تھے۔ تو اب تمہاری اوقات یہی ہے کہ تم بچے، بوڑھے، عورتوں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ جو گھر میں بیٹھے رہے تھے اب ان کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ آگے فرمایا ولا اور نہ تسلی، نہ نماز پڑھیں، علی احدن کسی ایک پر، منہم ان میں سے، ماتا جو مر جائے، ابدن کبھی بھی، ولا اور نہ تقم نہ کھڑے ہوں، علی قبرہ اس کی قبر پر، انہم بے شک انہوں نے کفروا کفر کیا، باللہ اللہ کے ساتھ، اور رسول ہی اور اس کے رسول سے، وماتو اور وہ مرے، وہم اس حال میں کہ وہ فاسقون نافرمان تھے، ولا تسلی علی احدن اور نہ نماز پڑھیں، علی احدن کسی ایک پر، منہم ان میں سے، اب نہ نماز پڑھیں کسی ایک کی ان میں سے جو مر جائیں کبھی بھی۔ اب یہ بھی ایک سختی کی ایک قسم ہے، اے نبی آج کے بعد نہ نماز جنازہ پڑھیں، یعنی منافقین جب مر جائیں نا تو ان میں سے کسی پر بھی کبھی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھنا، روک دیا گیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب عبداللہ بن ابی فوت ہوا تو اس کا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ مجھے اپنی قمیض دے دیجئے کہ میں اس میں کفن دوں اور آپ اس پر جنازہ پڑھیں اور اس کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قمیض دے دی اور فرمایا کہ مجھے اطلاع دینا تاکہ میں اس کا جنازہ پڑھوں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھنے لگے، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں صف سے نکل کر آگے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ اللہ کا دشمن ہے، اس نے فلاں وقت یہ کہا یوں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے، سنتے رہے اور کہا کہ مجھے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، استغفار آپ ان کے لیے کریں یا نہ کریں یا 70 بار کریں، ان کی بخشش نہیں ہے، لیکن میں 70 سے زیادہ بار کر لوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے بعد میں اپنی اس گستاخی پر بڑا افسوس ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی، جب نماز جنازہ پڑھ لی تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پھر منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اس کے بعد اس نماز جنازہ کے بعد، عبداللہ بن ابی کے نماز جنازہ کے بعد، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کسی کے جنازے کی طرف بلایا جاتا تھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیتے تھے، اگر لوگوں سے اس کی بھلائی معلوم ہوتی تھی تو نماز جنازہ پڑھ لیتے تھے، اور اگر کوئی ایسی ویسی کوئی بات معلوم ہوتی تھی تو صاف انکار کر دیتے تھے۔ اور حضرت عمر کا بھی یہی طریقہ رہا تھا، حضرت حذیفہ جس کی نماز جنازہ پڑھتے تھے حضرت عمر بھی اس کی پڑھتے تھے، کیوں؟ کیونکہ حضرت حذیفہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام بتا دیے تھے، اور جس کی نماز جنازہ حضرت حذیفہ نہیں پڑھتے تھے تو حضرت عمر بھی ان کی نہیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنازے میں جائے اور نماز جنازہ پڑھی جائے اس وقت تک ساتھ رہے نا تو اس کے لیے 1 قرات ثواب ہے، اور جو دفن کرے تب تک ساتھ رہے تو اس کے لیے 2 قرات ثواب ہے۔ لوگوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول یہ قرات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے چھوٹا قرات جو ہے نا احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، اتنا ثواب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی۔ اچھا، اب جو شخص کلمہ پڑھ کر شرک کرتا ہے اور غیر اللہ سے وہ مدد مانگتا ہے جو اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں ہی نہیں ہے، یا پھر کلمے کے بعد مسلمان ہونے کی پہلی شناخت جو ہے نا نماز، وہی اس میں نہیں پائی جاتی، وہ نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، یا وہ صاف اللہ تعالیٰ کی حدود کو سزائے کہتا ہے، یا اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتا ہے، یا اس زمانے میں انہیں کیا کہتا ہے، ناقابل عمل کہتا ہے، یہ تو عمل کے قابل ہی نہیں ہے، تو اس کا نماز جنازہ پڑھنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں کا نماز جنازہ پڑھنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا کہ منافقین کی نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر فرمایا ولا تقم علی قبرہ، اور نہ کھڑے ہونا اس کی قبر پر، ٹھیک ہے، نہ کھڑے ہونا اس کی قبر پر۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، یہ عادت تھی کہ جب کسی کو دفنایا جاتا تھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کچھ دیر دعا کیا کرتے تھے اس کی ثابت قدمی کے لیے، لیکن منافقین کے لیے ایسا کرنے سے روک دیا۔ اب دیکھو کتنی بڑی بات ہے، یہ نبی کی دعا سے ہی محروم ہو گئے، اور جب نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا گیا
نماز جنازہ میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی تو استغفار مانگی جاتی ہے نا مرنے والے کے لیے، تو گویا کہ اب ان کے لیے استغفار بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، استغفار بھی نہیں ہے۔ تو یہ آیت اترنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی منافقین کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ اچھا، یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے نا وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دیا تھا نا تو فرمایا تھا کہ میرا کرتا اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم زمزم میں بھگو کر کفن رکھتے ہیں، کفن ڈالتے ہیں، کعبہ کے ساتھ کفن مل مل کر آتے ہیں کہ اس سے ہمارا عذاب ختم ہو جائے گا، قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، مگر میں نے یہ اس لیے دیا ہے کہ مجھے امید ہے کہ اس عمل سے اس کی قوم کے 1000 لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اور واقعی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اچھا، ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس جو تھے نا، وہ جنگ بدر میں جب قیدی بن کر آئے تھے نا، تو ان کے جسم پر کپڑا نہیں تھا، تو عبداللہ بن ابی بھی جو منافق تھا، یہ لمبا آدمی تھا، صرف اس کی قمیض ہی حضرت عباس کو پوری آ رہی تھی، تو عبداللہ بن ابی کی قمیض لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو پہنا دی گئی تھی۔ اسی احسان کا بدلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ اس کو اپنی قمیض عطا فرما دی تھی۔ اب یہاں سے صاف پتہ چلا کہ منافق کی نماز جنازہ پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ آج نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہم کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں منافق ہے۔ منافقت جو ہے وہ دل کا معاملہ ہے، اور دل کا حال صرف اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہاں، مومنوں کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر دعا کی جائے، جب دفنایا جائے نا تو ان کی قبر پہ اتنی دیر تک کھڑے ہو کر دعا مانگو جتنی دیر تک اونٹ کو نہار کر کے اس کا گوشت بانٹا جاتا ہے، اتنی دیر تک وہاں کھڑے ہو کر دعا کی جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس وقت دعا کیا کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس وقت دیکھیں ہم تو وہاں کھڑے ہو نہیں سکتے ہیں، عورتیں جو ہوتی ہیں وہ تو گھروں میں ہی ہوتی ہیں نا، تو اس وقت کیا دعا کرنی چاہیے؟ اس کے لیے استغفار کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس وقت اس کے لیے استغفار کی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، یہ جیسے دنیا میں ایمان پر تھا نا، اسی طرح اسے سوال و جواب کے وقت بھی ثابت قدمی عطا فرمانا۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو کہ اللہ تو اس کو بخش دے، اور ثابت قدمی کی دعا کرو اس کے لیے، کیونکہ اس سے سوال کیے جا رہے ہیں۔ اور ہم اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو مرد ہیں وہ وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں کیا ہوتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت کا راستہ دکھانا، اور ہم اس کے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں مانگ رہے، ہم تو اپنے لیے مانگ رہے ہیں ہمیں ہدایت کا راستہ دکھانا، نہ استغفار کر رہے ہیں اس کے لیے، نہ ثابت قدمی کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اس کو سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے لیے استغفار کی جائے، اس کے لیے بخشش کی دعائیں کی جائے، ثابت قدمی کی دعائیں کی جائے، اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دیگے اتار رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کھانے چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جس چیز کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم گھر میں بھی، جب عورتیں گھر میں ہوتی ہیں تو اس کے لیے دعائیں استغفار کریں، اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں بھی، ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انہم، بے شک انہوں نے کفر کیا باللہ، اللہ کے ساتھ، و رسولی، اس کے رسول سے، ٹھیک ہے نا، بے شک انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ سے اور اس کے رسول سے، ٹھیک ہے نا، کے ساتھ کفر کیا۔ اب ان کا قصور کیا ہے؟ کیوں ان کو اس سے محروم کر دیا گیا کہ ان کی نہ نماز جنازہ پڑھنی ہے، نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنی ہے؟ کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کا کفر کیا، اس کے رسول کا کفر کیا، اور یہ اسی حال میں مرے کہ یہ نافرمان تھے، نافرمانی میں ہی ان کی جانیں گئی ہیں، انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، کہ مرنے سے پہلے توبہ ہی کر لیتے نا، پھر بھی کچھ چانس تھا، لیکن یہ اسی حالت میں گئے۔ انہوں نے اگر زبان سے کلمہ پڑھ بھی لیا تھا نا، زبان سے تو کلمہ پڑھ بھی لیا تھا، لیکن عملی کفر کیا تھا، کہ ان کی ساری زندگی اسلام کے خلاف سازشیں کرنے میں، اسلام کو نقصان پہنچانے میں ہی گزری۔
تو اللہ نے کیا فرمایا، وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، کہ وہ مرے بھی تو نافرمان ہی مرے۔ آگے فرمایا ولا اور نہ تعجب کا نہ تعجب میں ڈال دیں آپ کو اموالہم ان کے مال و اولادہم اور ان کی اولاد، انما سوائے اس کے نہیں، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان یہ کہ یعذبہم عذاب دے ان کو بہا ان چیزوں کے ذریعے، ان چیزوں کے ساتھ، فی دنیا میں، وتزہقا اور نکلے انفسہم ان کی جانیں، وہم اور وہ کافر ہوں۔ ولا اور نہ تعجب کا اور نہ تعجب میں ڈال دیں آپ کو ان کے مال اور ان کی اولاد، کیوں؟ کیونکہ منافقین کے پاس مال کی کثرت تھی اور اولاد بھی ان کے پاس بڑی تھی۔ اسی طرح کی آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس سے تھوڑی ملتی جلتی ہے۔ تو یہاں دوبارہ لانے کا مقصد کیا ہے کہ نفاق جو ہے وہ انہی چیزوں کی محبت سے اور حرص سے پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسا کہ سورۃ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، ٹھیک ہے نا، کہ دیکھنا کہیں تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب مسلمان سوچ رہے ہیں کہ یہ نہ تو تبوک میں گئے ہیں، ان کے پاس مال اور اولاد بھی اتنی زیادہ ہے، تو کیا اللہ ان سے راضی ہے؟ کیونکہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں نا اور اس کے بچے بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، مال و دولت کی بڑی ریل پیل ہے، ٹھیک ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، سب کچھ ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ ان سے کتنا خوش ہے، ان کو اتنا کچھ دیا ہوا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، نہیں، تمہیں نہیں پتہ، آپ کو کسی کا بھی مال اور اولاد امپریس نہ کرے، تعجب میں نہ ڈالے۔ اب مال کا مطلب، مال و دولت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ہاتھوں میں مٹھیاں بھر بھر کے پیسے ہیں، مال میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے، ان کا کھانا پینا، اوڑھنا پہننا، زیورات، زیور پہنا ہوا ہے۔ اب ہم دیکھیں، واہ کیا بات ہے ان کی، ٹھیک ہے نا، اب ہم رشک کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ رشک جو ہے وہ صرف دو چیزوں پر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک وہ جس کے پاس علم ہے، وہ دن رات لوگوں کو پڑھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، آگے دے رہا ہے، پھلا رہا ہے۔ دوسرا وہ جس کے پاس مال ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، دن رات کر رہا ہے۔ بس ان دو پر رشک کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی پر بھی نہیں کر سکتے، ہائے وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس کے پاس یہ ہے، یہ ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر نا ہم سب کو کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم ان چیزوں سے امپریس نہ ہو، یہ چیزیں تو انسان کو غفلت کی طرف لے جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا انما یرید اللہ، سوائے اس کے نہیں، ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان یعذبہم، کہ عذاب دے ان کو بھی اس کے ساتھ، پھر دنیا میں، سوائے اس کے نہیں، اللہ چاہتا ہے ان کو عذاب دے ان چیزوں کے ساتھ دنیا میں، اور تم ان سے امپریس ہو رہے ہو۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم تو نہیں ان چیزوں سے امپریس ہوتے، کہ وہ لوگ جن کے پاس زیادہ مال و دولت ہے، پیسہ ہے، گاڑیاں ہیں، اولاد ہیں، تو ہم تو ایسے لوگوں سے دوستی کرنا تو نہیں چاہتے، ان سے تعلقات بڑھانا چاہتے ہوں، انہیں تحفے تحائف دیتے ہوں کہ کسی طرح ہمارے بھی ان کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر ہم بھی ایسے سب کچھ کرتے ہیں، ابھی تک ہمارا بھی یہی حال ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم نے قرآن سے پھر کیا سیکھا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے یہ دنیا متاع قلیل ہے، یہ تو صرف دھوکے کا سامان ہے، اور پھر بھی ہم سوچتے ہیں کہ دیکھو ان کے بچے جو ہیں یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے، گاڑی ہے، ان کے پاس یہ ہے، وہ ہے، ہائے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اندر ہی اندر ہم سوچ رہے ہیں۔ اب ان کی ہم نے چاپلوسی کرنا شروع کر دی ہے۔ تو کیا ہم ایسے لوگ تو نہیں ہیں؟ کیا ہم میں تو یہ عادت نہیں پائی جاتی؟ ہم نے پھر مال کو بڑا سمجھا ہے یا اللہ کو بڑا سمجھا ہوا ہے؟ ہم کس کو بڑا سمجھتے ہیں، مال کو یا اللہ کو؟ ہم لوگوں کو مال و دولت سے تولتے ہیں، ہم لوگوں کو مال و دولت سے تول رہے ہیں یا تقویٰ سے، کہ کون اللہ سے ڈرنے والا ہے، کون زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ اگر ہم ایسے لوگ ہیں کہ لوگوں کو مال و دولت سے تولتے ہیں، تو پھر ہم باہر سے تو قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن ہمارے اندر نہیں اتر رہا، ہمارا اندر نہیں بدلا اس نے، کیونکہ ہم ابھی تک مال و دولت سے، لوگوں سے، سونا چاندی سے ہی امپریس ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تقویٰ دین کی قدر ہم نے ابھی تک پہچانی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ان چیزوں سے امپریس نہ ہو، کیونکہ ہم ان چیزوں کو کامیابی کی ضمانت سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کامیاب ہیں،
ہمیں اب کامیابی اور ناکامی کا معیار قرآن سے اچھی طرح سمجھ آ جانا چاہیے کہ کون کس راستے پر جا رہا ہے. تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں سے امپریس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ دنیا میں انہی کے ذریعے عذاب دے. پھر ایسے لوگوں کو پھر جب یہ لوگ جنہیں مال و دولت اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں، اولاد دی ہوئی ہے، تو دین کی طرف آنے کے لیے یا اللہ کا حکم ماننے کے لیے یہ دونوں چیزیں ہی رکاوٹ بنتی ہیں. پھر ایسے لوگوں کو پھر ٹائم ہی کہاں ملتا ہے؟ وہ کاروبار مال و دولت میں اتنے پھنسے ہوتے ہیں، دین کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا ہے. اور اولاد کو دیکھیں تو کیا کہتے ہیں کہ جی بس بچوں نے ہمیں مجبور کر دیا تھا، بچے یہ کہہ رہے تھے، ہم بچوں کی خاطر، ان کی خوشی کی خاطر اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ چیز ہے، اتنا بڑا امتحان ہے یہ. تو اللہ نے فرمایا ان کے مال اور اولاد تمہیں امپریس نہ کرے. تمہیں کیا پتا کس وجہ سے اللہ نے انہیں یہ سب کچھ دیا ہے، کیا پتا یہ ان کے عذاب کا ذریعہ بنے ہوئے ہوں. بس صرف وہی اولاد فائدہ مند ہے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے، وہی مال انسان کے لیے فائدہ مند ہے جو وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے. باقی سب چھوڑ کر چلے جانا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَتَضْحَكَ أَنفُسُهُمْ، نکلیں جانیں ان کی، وَهُمْ، اور وہ کافرون، کافر ہی ہوں اس حال میں. اور تمہیں کیا پتا کہ اللہ نے ان کو مال اور اولادیں اس لیے دی ہوں کہ ان کی جانیں اسی حال میں نکلے کہ وہ کفر کر رہے ہوں، کہ وہ کفر پر ہی مرے. یعنی مال اور اولاد اور ترقی میں بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ ان کے اندر اتنے مگن ہیں کہ ان کو اپنی غلطیوں کا احساس نہ ہو. پھر ان کے پاس کچھ سیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے، اپنا محاسبہ کرنے کا وقت ہی نہیں ہوتا ہے، اپنی غلطیوں پر نظر ڈالنے کا وقت ہی نہیں ہوتا ہے. تو کیا پتہ اسی لیے ان کو اللہ نے دیا ہو. تو ان سے ہمیں امپریس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تعجب نہیں کرنی چاہیے کہ ہم ان کے آگے جھک کر انہیں سلام کریں. نہ ہی ہمیں ان سے حسد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں اتنا کچھ دے دیا ہے، ہمارے پاس تو ہے نہیں. کیا پتا کس لیے اللہ نے ان کو دیا ہے. تو فرمایا وَتَضْحَكَ، اور نکلے جانے، اور جب ان کی جانیں نکلے اس وقت بھی یہ کافر ہی ہوں، وَهُمْ کافرون، اور وہ کافر ہوں.